آج کے جو کیس ہیں جی وہ ان کے اندر ایک میننگ فل آرڈر پاس کریں گے تھوڑی دیر میں جسٹس گل صاحب، اور وہ لارجر بینچ کو ریفر ہو گیا، 3 رکنی لارجر بینچ، وہ منگل والے دن اس کو سنے گا۔ جو اس میں پروگریس ہوئی ہے ادر دین دی آرگیومنٹس جو ہم نے کیے، وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک پروگریس تو یہ ہوئی ہے کہ میں نے بتایا عدالت کو کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کم از کم انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر تفتیش کرے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آئی جی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا یہ آپ تفصیل طلب کریں۔ اسلام آباد جس کی 2 ملین کی آبادی ہے، پنڈی تحصیل کا 1/3 حصہ ہے، سابق اور تھوڑا سا ہزارہ شامل ہوا تھا اس میں کتنے ایڈیشنل آئی جی ہیں، کتنے اے آئی جی ہیں، کتنے ایس ایس پی ہیں، کتنے ایس پی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے پھر آئی جی کو اس گراؤنڈ کے اوپر کہ وہ تفتیش سب انسپیکٹر کے بجائے، میں نے کہا وہ خود کرنی چاہیے اس کو۔ ایک دوسرا انہوں نے سخت جو افسوس کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے جو شوباز پرائم منسٹر نے عدالت کے احکامات کے ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ وکیل ہیں، تو وہ ابھی تک کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہے جو وہ قوم کو بتا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے عدالت کا حکم بھی اس نے نہیں دیکھا سیریسلی، نہ اس کو کمپلائی کیا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اس کو کوئی ستارہ شہادت عدلیہ نہیں دینا چاہتا، یہ خود ہی انشاءاللہ عمران نے کہا ہوا ہے دسمبر تک یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی، یہ تو میرا یہاں کے لیے جملہ آپ کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایگزیکٹو کے اوپر پورا زور لگایا جائے کہ وہ لوگوں کو، میں نے کہا جی کہ یہ ایسی حکومت اور ایسا نظام ہے جس کے ایجنڈے کے اوپر انسان نہیں ہے، پاکستان کا شہری نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لاہور والا مقدمہ تھا اظہر مشوانی کے اغوا کا، اس میں نے 164 اسٹیٹمنٹ اظہر مشوانی کی وہ بھی پڑھ کے سنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں انٹرم چالان جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ چوتھی بات جو امپورٹنٹ ہے اس مقدمے کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اغوا کاری کا جو ریاست کے ذمہ جاتی ہے مقدمہ ہے، جس کے اندر ریاست کے سارے ادارے جن کا کام تفتیش کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، چالان پیش کرنا ہے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے اور ملزم پکڑنے، وہ سارے کے سارے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح چٹکی بجانے میں ملزم پکڑ لیتے ہیں اگر کوئی اور ملزم ہو، لیکن یہ والے ملزم آپ سے نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا سر، فیصل کریم کرنے جا رہی ہے یونیٹری اسٹور کو 2 ہفتوں میں، ادارے اور بھی بند ہو رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو انہوں نے بجلی کے بلوں پہ چیخیں نکلوائیں عوام کی، اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ شوباز کا، تو آپ بتائیے گا۔ دیکھیں یہ جو سارا کچھ بند ہوگا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ یہ حکومت عارضی نظام اور رجیم چینج کے بعد لائے گئے لوگ یہ چلیں گے تو پاکستان نہیں چلتا، یہ ثابت ہو گیا۔ وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی لمبی ڈیٹیل میں جانے کی، اس لیے یہ تو لوگوں کا گلا کاٹیں گے اور اپنے گلے بھریں گے۔ یہ آج ایک اور میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا پتہ لگائیے گا کہ کتنے پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے انہوں نے جو چائنیز کمپنی سے سودا کیا ہوا تھا، جو سولر پینلز کا سودا کیا ہوا تھا پاکستان میں لگانے کے لیے، کتنے پیسے انہوں نے چائنا میں نہیں بلکہ دبئی میں کس کمپنی کو بھیجے۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جو منی لانڈرنگ ہے وہ ان چند مہینوں کے اندر اور چند جو سرمایہ ہیں ان کے اندر پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس لیے ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ آپ کو سب کو جاگنا پڑے گا، ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کسی کا بھی، ورنہ آپ یاد رکھیں آؤ رضوان کہ کسی کا گھر نہیں چل سکے گا۔ یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، خواہش تو میری یہ ہے کہ سب پھلے پھولیں، سب کے گھر چلتے رہیں۔ انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے وہ کام سمپلی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو معاشی طور پہ اس قدر قتل عام کا شکار کر دیا جائے کہ وہ کوئی اور چیز سوچیں ہی نہ سوائے معیشت کے، اور روٹی کے علاوہ کچھ نہ سوچیں۔ آپ کل بھی دیکھ لیجئے جتنی یہ کلاکاریاں کرتے ہیں وہ ساری اس لیے کرتے ہیں
کہ IPPs کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر لوگوں کی توجہ نہ جائے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہفتے جلسہ کرنے لگے ہیں, اور ہم نے فیصلہ کیا کل کا جو جلسہ ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ریویو چل رہا تھا, تو ہم نے اس احترام میں بیسکلی جو ایک ذہن میں جو بڑی بات تھی ہماری وہ یہ تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں, میں سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے کال کا انتظار مت کرو. اپنے پیٹ کی کال سنو, اپنے بچوں کی چیخ کی کال سنو, اپنے گھر میں پانی جس میں نلکے میں نہیں آتا اس کا بل دیتے ہو اس کی سیٹی کی کال سنو, اپنے بجھتے ہوئے چولہے کی کال سنو, اور اپنے گھر میں ختم ہوئے راشن کی کال سنو. یہ ظالم جابر غاصب ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے, یہ عوام کے قاتل ہیں صحیح مانو. سر پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان سب میں؟ وہ بھی تو ان کا حصہ ہے. کسی کا بھی, ورنہ آپ یاد رکھیں آؤ رضوان کہ کسی کا گھر نہیں چل سکے. خالی کرنے کا نوٹس دے دیا گیا. جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ایک بڑی ریناؤنڈ اور بڑی آپ کہہ لیجیے ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی ہے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی پاکستان کے اندر بھی, لیکن انفارچونیٹلی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے گزشتہ دنوں اچانک ایک آرڈر جاری کیا کہ 3,000 سے زائد جو کل اسٹیٹ کیا یہاں پر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی یونیورسٹی کا جو کونسل تھے انہوں نے کہ مور دین 3500 اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کو آرڈر کیا گیا کہ ہاسٹل کو ویکیٹ کر دیں. اسی ویکیشن آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامی یونیورسٹی کے ان آرڈرس کو ہم نے, اور اس پہ آج کل بھی سماعت ہوئی آنریبل مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس, اور آج پھر اس پہ سماعت ہوئی ہے. ہمارا موقف اس پہ بہت واضح تھا کہ لیگلی اور یہ یونیورسٹی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ جو ہے ایک آرڈر کے تھرو جو ہے تقریباً 4,000 اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ ہاسٹل خالی کر دیں. بونافائیڈی اسٹوڈنٹس ہیں, ڈیولی الاٹڈ سیٹس ہیں, لیگل کوڈل فارمیلٹیز کو فلفل کرنے کے بعد ان کو سیٹ الاٹمنٹس کی گئی تھیں. لہٰذا ایسے ان کو کہنا کہ سامان اٹھا کے چلے جائیں ہم ریلوکیشن پروسیس, تو ریلوکیشن پروسیس کرنے پہ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور کورٹ نے بھی کہا کہ یہ اس پہ تو یونیورسٹی کا پریروگیٹو ہے, لیکن ریلوکیشن پروسیس میں آپ ریلوکیٹ کر دیجیے. اسٹوڈنٹ جس کی ہاسٹل 3 میں الاٹمنٹ ہے اس سے کہیں کہ آپ نے ہاسٹل 5 میں فلاں روم الاٹ کر دیا ہے, تو وہ سامان اٹھائے گا وہاں چلا جائے گا. لیکن یونیورسٹی کا یہ کہنا کہ آپ یہاں سے اٹھا کے سامان چلے جائیں, ادروائز ہم کورسیو میجرز لیں گے اور آپ کا سامان ہم خود اٹھا کے باہر نکال دیں گے, اس کی کسی صورت قانوناً اخلاقاً اس کی مورالٹی کے حساب سے اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یہی کورٹ کے سامنے, اور کورٹ نے اس کی بڑی بہت زبردست سماعت اس کے اوپر ہوئی, اور کورٹ نے یہ کہا کہ یونیورسٹی کے جو لیگل رائٹس ہے, جو پریروگیٹیوز ہیں, یونیورسٹی کا جو اختیار ہے قانون ضابطے کے مطابق اس کو استعمال کرنا ان کا رائٹ ہے, اور وہ کیا بھی جائے گا. لیکن یونیورسٹی کرے اس پہ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں, ذرا کورٹس بھی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گی. لیکن آپ ایک آرڈر کے تھرو آپ مور دین 3,500 اسٹوڈنٹس کو 3-4,000 اسٹوڈنٹس کو آپ کہیں کہ آپ ہاسٹل خالی کر دیں, تو وہ کہاں جائیں گے؟ 4,000 اسٹوڈنٹ سامان اٹھائے گا, یعنی اس کی ریزنیبل بھی یہ آرڈر نہیں ہے, یہ ریشنل بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ یہ دیکھیں وہ کہاں جائے گا. یعنی ہفتے ڈیڑھ کے لیے وہ آپ کہتے یہ ہیں ایز پر دی نوٹس کا ہفتے ڈیڑھ 2 کے لیے اٹھا کے لے جائیں اور اس کے بعد واپس لیں. تو اس لیے آج ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ یونیورسٹی کے جو قانونی اختیارات ہیں, یونیورسٹی کے جو پریروگیٹیوز ہیں, ایز پر لا ان کو استعمال کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کریں. لیکن آپ اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کی ہارڈشپس کو, لیگل پروسیس کو, ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر نہیں جاتے. اگر کسی کو آپ نے ریلوکیٹ کرنا ہے تو آپ ریلوکیشن آرڈر کر دیجیے, اسٹوڈنٹ فیس جمع کرائے گا اور آگے چلا جائے گا. تو اس پہ آج ہائی کورٹ نے کہا ہے جی کہ ہم اس کے یونیورسٹی اختیارات میں انٹروین نہیں کریں گے, لیکن جو جرنل آرڈر ہے اس کو ہم ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تفصیلات ہمیں معلوم ہو جائیں گی. لیکن یہی انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو اسٹوڈنٹس کی حد تک, یہ تمام اسٹوڈنٹس کو نکالنے کی حد تک اس کو ہم سسپینڈ کر دیں گے کہ یہ آگے نہیں, یہ اسٹوڈنٹس کو نہیں نکالا جائے گا. یونیورسٹی میں سے کچھ پروپوزلس دیے ہیں کہ ہم ایکسٹینڈ کریں گے اس ریلوکیشن کے پروسیس کو, یہ کچھ چیزیں ہوں گی, ہم بھی ان پروپوزلس کی کاپی حاصل کر رہے ہیں, تو ایکسٹینشن کریں یا جو بھی کریں. لیکن کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح 4,000 اسٹوڈنٹس کو ایک آرڈر کے تھرو یونیورسٹی سے نہیں نکال سکتے. کوئی آپ جن کو یہ اس کو روکے گی کورٹ اور اس کا آرڈر آئے گا تو مزید ڈیٹیلز معلوم ہو جائیں گی.